اچھا، پچھلی مرتبہ ہم نے قیام مشرق یہاں تک پڑھی تھی، جو پہلا اس کی نظم تھی کہ بس کے گردوں صف لو دوں پرورست، وائے بر مردے کے صاحب جوہرست۔ تو اقبال کا یہ نوحہ ہے کہ میں جس زمین پر پیدا ہو گیا ہوں وہ مردم شناس نہیں ہے، وہ صف لو دوں پرور ہے، یعنی کہ یہاں پہ گھٹیا اور کمینہ لوگوں کی پرورش ہوتی ہے، اور صاحب جوہر جو ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ وائے بر مردے کے صاحب جوہر است۔ اب وہ ونس اگین جو افغان امیر ہے اس کو مخاطب کر رہا ہے کہ دیدائی اے خسروے کیواں جناب، آفتاب ما توارت بالحجاب، کہ تو نے دیکھا ہے اے خسروے کیواں، یعنی کہ بڑے ساتویں آسمان کے بادشاہ، دیدائی اے خسروے کیواں جناب، کہ بڑا بلند مرتبہ جو بادشاہ ہے، تو نے یہ دیکھا ہے کہ آفتاب ما توارت بالحجاب، کہ ہمارا جو سورج ہے وہ حجاب میں چھپ گیا ہے، یعنی کہ ہمارا جو مقام تھا بحیثیت امت، تو آفتاب ما توارت بالحجاب۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف جو مسلم اقوام ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ اب تہی در دشت خیش از راہ رفت، عربوں کی بات کر رہے ہیں کہ اب تہی، یعنی کہ بطحا کے رہنے والے جو ہیں وہ اپنے ڈیزرٹ میں، اپنے دشت میں اپنے راستے سے چلے گئے، یعنی کہ اپنے راستے پہ نہیں رہے۔ اب تہی در دشت خیش از راہ رفت، از دمے او سوز اللہ رفت، اس کے سوز، اس کے دم سے اللہ کا سوز جو ہے وہ چلا گیا، یعنی کہ وہ گویا کہ دین سے بیگانہ ہو گئے۔ مصریاں افتادہ در گرداب نیل، اور مصری جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں نیل کے بھنور میں۔ اب یہ بھی تشبیہات ہی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ مصری جو ہیں وہ نیل کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سست رگ تورانیان یندا پیل، اب تورانیان جو ہیں وہ مست ہاتھی کی طرح سست رگ ہیں، تورانیان یندا پیل۔ پھر کہتے ہیں جی آل عثما در شکنج روزگار، یہ ترکوں کی بات ہو رہی ہے، عثمانی ترک جو ہیں آل عثمان۔ آل عثما در شکنج روزگار، جو آل عثما ہے وہ روزگار کے شکنجے میں ہے۔ مشرق و مغرب سے خونش لالا زار، اور مشرق و مغرب میں ان کا خون بہے جا رہا ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے جنگ عظیم سے پہلے عثمانی سلطنت موجود تھی، اور پہلی جنگ عظیم میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور خوب ان کا خون بہا۔ عشق را آئین سلمانی نماند، عشق کے لیے سلمان کا، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی کا جو آئین تھا وہ باقی نہ رہا۔ خاک ایران ماند و ایرانی نہ ماند، کہ ایران کی مٹی تو باقی ہے لیکن ایرانی باقی نہ رہے، کیونکہ سلمان فارسی تھے، ایرانی تھے، تو بیسیکلی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خاک ایران ماند و ایرانی نہ ماند۔ سوز و ساز زندگی رفت از گلش، کہ زندگی کا سوز و ساز جو ہے وہ اس کی مٹی سے چلا گیا۔ آ کوہن آتش فسرد اندر دلش، وہ جو پرانی آگ تھی نا وہ اس کے دل کے اندر بجھ گئی۔ آ کوہن آتش فسرد اندر دلش، مسلم مسلم ہندی شکم را بندائی، اور یہ جو ہندی مسلمان ہے یہ پیٹ کا بندہ ہے، یعنی کہ اس کو روٹی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ خود فروش دل ز دیں برکندائی، خود کو بیچنے والا اور دین سے اپنا دل جو ہے وہ ہٹا لینے والا، یعنی کہ دین کا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ در مسلمہ شان محبوبی نہ ماند، مسلمان کے اندر شان محبوبی جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ خالد و فاروق و ایوبی نہ ماند، نہ خالد والی جو صفت ہے باقی رہی، نہ فاروق والی، اور نہ ایوبی۔ یہ ایوبی جو ہے یہ صلاح الدین ایوبی کی طرف گویا کہ اس کا اشارہ ہے۔ خالد و فاروق و ایوبی نہ ماند، اے تورا فطرت ضمیر پاک داد، اب وہ افغان امیر کو کہہ رہا ہے کہ تجھے فطرت نے ایک ضمیر پاک دیا ہے، اے تورا فطرت ضمیر پاک داد، از ہمیں دین سینہ صد چاک داد، اور دین کے غم سے ایک ایسا سینہ دیا ہے جس میں 100 چاک ہیں، یعنی کہ خوب تجھے فکر ہے دین کی کہ بھئی دین کی کیا کیا حالات ہیں، یعنی کہ کیوں دین جو ہے وہ شکست کھا گیا دنیا میں۔
تازہ کن آئین صدیق و عمر، تو صدیق اور عمر کا جو آئین ہے اس کو تازہ کر، چوں صبا پر لالائے صحرا گزر، اور لالائے صحرا جو ہے، صحرا میں اب یہ تشبیہات کا کھیل ہوتا ہے، استعارات اور تشبیہات کا، ان کے اوپر سے صبا کی مانند گزر، چوں صبا پر لالائے صحرا گزر، ملت آوارائے کو ہو دمن، اب یہ افغانیوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ ابھی پہاڑوں میں اور وادیوں میں آوارہ پھرتی ہے وہ ملت، در رگے او خون شیراں معجزن، لیکن اس کی رگوں میں شیروں کا خون جو ہے وہ معجزن ہے، زیرک و روئی تنو روشن جبیں، وہ زیرک بھی ہے، وہ مضبوط جسم والے بھی ہیں، روئی تن یعنی کہ لوہے کے جسم والے، وہ روشن جبیں اور روشن جبین بھی ہیں، چشم اونچوں جرہ پازاں تیز بین، اور اس کی جو آنکھ ہے وہ سفید بازوں کی طرح تیز دیکھنے والی ہے۔ یہ وہ اقبال پہاڑی لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، انہوں نے اور بھی اردو میں بھی اشعار کہے ہوئے ہیں ایسے۔ قسمت خود از جہان یافتہ، اور وہ ابھی اپنی قسمت جو ہے جہان میں اس کو نہیں پایا ابھی، نا یافتہ۔ کوکب تقدیر او ناتافتہ، اور اس کی تقدیر کا جو ستارہ ہے وہ ابھی تک چمکا ہی نہیں ہے۔ در کوہستہ خلوت ورزیدائی، وہ پہاڑ کے اندر اس نے خلوت اختیار کی ہوئی ہے۔ رست خیز زندگی نادیدائی، اور زندگی کی جو رست خیز ہوتی ہے، جو گہما گہمی جو ہنگامہ سازی ہوتی ہے، وہ اس نے دیکھی نہیں ہوئی۔ جانے تو پر محنت پہ ہم صبور، اور تیری جو جان ہے وہ مسلسل محنت کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم ہے۔ کوش در تہذیب افغان غیور، اور تو کوشش کر کہ افغان جو یہ بڑی غیرت مند قوم ہے تو ان کی تہذیب کر سکے، ان کو تبدیل کر کے ان کو مہذب بنا سکے۔ تاز صدیقان ای امت شوی، تاکہ تیرا شمار جو ہے وہ اس امت کے صدیقوں میں ہو سکے۔ بہر دین سرمایہ قوت شوی، اور تاکہ دین کے لیے تو ایک سرمایہ قوت بن سکے۔ آگے فرماتے ہیں اقبال، زندگی جوہد است و استحقاق نیست، زندگی جو ہے وہ جد و جہد ہے، وہ استحقاق نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی یہاں پہ انہوں نے کہ زندگی استحقاق نہیں ہے، زندگی جد و جہد کا نام ہے۔ کسب علم انفس و آفاق نیست، اور یہ جو جہد ہے، یہ زندگی میں جو مقام ملتا ہے یہ علم انفس و آفاق سے ملتا ہے۔ جزب علم انفس و آفاق نیست، یعنی کہ علم جو ہے یہ بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اگر علم حاصل کرو گے تو زندگی میں مقام ملے گا۔ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کہا ہے قرآن میں۔ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا این خیر را بینی بگیر، اور جہاں بھی تم اس خیر کو دیکھو اس کو حاصل کرو۔ سید کل صاحب ام الکتاب، اور وہ جو سید کل پوری جہان کے سردار ہیں اور ام الکتاب کے صاحب ہیں، پردگیہا پر ضمیرش بے حجاب، جن کے ضمیر کے اوپر سارے پردے والی باتیں جو ہے وہ بے حجاب ہیں، سارے رازوں کے وہ امین ہیں، رازدار ہیں۔ گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، گرچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بے پردہ دیکھا۔ رب زدنی از زبان وہ چکید، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے یہ چیز باہر نکلی کہ رب زدنی، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم اشیاء علم الاسماس، یہ جو اشیاء کا علم ہوتا ہے یہی علم الاسماء ہے، جو قرآن میں کہتا ہے نا علم الاسماء کلہا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ علم اشیاء علم الاسماس، ہم اساؤ ہم ید بیزاس، یہی عصا ہے، یہی ید بیضا ہے۔ علم اشیاء داد مغرب را فروغ، مغرب کو علم اشیاء نے فروغ دیا ہے، یعنی کہ علم اشیاء سے مراد سائنس ہے۔ علم اشیاء داد مغرب را فروغ، حکمت او ماست می بندت سے دوغ، اور اس کی جو سائنس ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ چھاچھ سے دہی جما دیتی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز ایجاد کر لی ہیں، ایسے ایسے حیران کن کام کر دیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جانے مارا لذت احساس نیست،
ہماری جان کو احساس کی لذت نہیں ہے، خاک راہ جز ریزائے الماس نیست. اری جو خاک ہے، یعنی کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو مٹی ہے اور اس کی جو خاک ہے، اس کے جو ریزے ہیں وہ بھی ریزائے الماس ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر شراب پہچان ہو، سمجھ بوجھ ہو، وہاں پر سب نہیں آپ بولتے کو نا بری بات مٹی میں بھی سونا مل جاتا ہے. خاک راہ جز ریزائے الماس نیست، کہ آپ کی راہ کی جو خاک ہوتی ہے وہ بھی موتیوں کے ریزے بن جاتی ہے. علم و دولت نظم کار ملت است. تو اور علم اور دولت جو ہے یہ نظم کار ملت است، اس سے کار ملت کے اندر انتظام پیدا ہوتا ہے. علم و دولت اعتبار ملت است، اور علم اور دولت سے ملت کا اعتبار قائم ہوتا ہے. یکے از سینہ احرار گیر. اور ایک جو چیز ہے ان میں سے، وہ آزاد لوگوں کے سینے سے حاصل کرو. علم تمہیں وہاں سے ملے گا. وہاں دیگر از سینہ کوہسار گیر. اور جو دولت ہے وہ تمہیں سینہ کوہسار سے ملے گی. جاؤ پہاڑوں کو کھودو، ان کے اندر سرنگیں لگاؤ، مائنز لگاؤ، ان کے اندر سے خزانے تلاش کرو. دشنا زن در پے کرے ای کائنات. خنجر جو ہے نا وہ کھبو اس کائنات کے پیکر میں، یعنی کہ اس کائنات کی چیر پھاڑ کرنی پڑے گی، پھر تم خزانے تمہارے ہاتھ آئیں گے. در شکم دارت گوہر چوں سومنات. اور اس کے پیٹ کے اندر تمہیں گوہر ملیں گے، تمہیں خزانے ملیں گے سومنات کی طرح. تشنا زن در پے کرے ای کائنات، در شکم دارت گوہر چوں سومنات. اس سے پتا چلتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ کتنے متاثر ہیں، یعنی کہ سائنسی علوم سے اور اس کے اندر تحقیق اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو ہے تشنا زن در پے کرے ای کائنات، در شکم دارت گوہر چوں سومنات. لال نا بندر بدخشانے تو ہست. تیرے بدخشان کے اندر لال ناب ہے. بدخشان کے اندر لال ناب یعنی کہ بڑے قیمتی جو پتھر ہیں وہ تیرے بدخشان میں ہے. برق سینہ در کوہستانے تو ہست. اور برق سینہ جو ہے وہ تیرے کوہستان میں ہی موجود ہے. یعنی کہ آپ جو اساطیر الاولین جس کو کہتے ہیں پڑھتے ہیں جب کہانیاں، تو وہ اقبال ان کو عملی شکل دے کر بتا رہے ہیں کہ وہ اصل میں تمہیں اپنے ہی پہاڑوں میں کھوجنا ہے، تمہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملیں گی. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں آج، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقی جو نظم کا حصہ ہے وہ پڑھ لیں گے. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، ورنہ کلاس کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں.